سے 2000 سال پہلے زمین پہ جنات کی حکومت تھی، وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ اگر ہم قتل کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، تو ہمارے بعد میں آنے والی مخلوق بھی ایسے کرے گی۔ انہوں نے ایک نو کا دوسری نو پر قیاس کر لیا کہ جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے بعد میں آنے والے بھی ایسے کریں گے۔ قیاس کیا، قاس احد النوعین علی الاخر، انہوں نے ایک نو کا دوسرے نو پر قیاس کر کے اللہ کو کہہ دیا یا اللہ وہ تو قتل کریں گے، خون بہائیں گے، فساد ڈالیں گے، کیونکہ پہلے خون ڈالتے تھے نا، اپنے اوپر قیاس کر لیا انسانوں کو۔ پہلا جواب۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اس سے یہ بات لی کہ خلیفہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں لڑائی ہوتی ہے، بولو جہاں لڑائی ہوتی ہے بھائی، جہاں جھگڑا فساد فتنہ ہو وہاں خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دنیا میں انسپیکٹر، ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او، ڈی ایس پی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، فساد بڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، اور جنت کتنی بڑی ہے کہ سب سے جو آخری جنتی ہوگا نا تو وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے جنت سے، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جنت سے۔ پہلے میں آپ کو منظر بتا دیتا ہوں، وہ بڑا شور ڈالے گا جب اللہ جہنم میں پھینکے گا نا اس کو گناہوں کی وجہ سے، وہ کہے گا یا اللہ میری ایک بار سن لے، مجھے معاف کر دے، تو بڑا رحیم ہے، غفور ہے۔ تو دونوں کو اللہ، دو بندے ہو کے دونوں کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی، کہ یا اللہ دنیا میں تیری بڑی رحمت سنی ہے، ہمیں معافی کر دے، تیرا کہہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو بھی دونوں واپس جہنم میں چلو۔ ایک آدمی جا کے چھلانگ لگا دیتا جہنم میں، دوڑ لگا کے، اور دوسرا آدمی کبھی چلے گا، پھر رکے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو واپس لے آؤ۔ پہلے سے پوچھے گا کہ تو نے فوراً چھلانگ کیوں لگائی، تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں تو میں اللہ کی منی کوئی نہیں، چل آج ہی مان لا، دنیا میں تو میں نے مانی نہیں تیری، یا اللہ آج ہی تیری مان لیتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کیوں کبھی چلتا تھا، کبھی رکتا تھا، پھر پلٹ کے دیکھتا تھا، کہ یا اللہ تیرا حکم تھا اس لیے چلتا تھا، مگر جب چلتا تھا تو پھر تیری رحمت یاد آ جاتی تھی، میں پھر رک جاتا تھا، پھر تجھے دیکھتا تھا، پھر تھوڑا چلتا تھا۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو جنت میں داخلہ عطا کر دو۔ اب اللہ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی کتنی جنت چاہیے، کہا یا اللہ یہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے جہنم تو باہر کٹ لے، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا میں تجھے ساری دنیا سے جہاں تو رہ کے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں؟ 10 گنا بڑی، یعنی اس کائنات جتنی 10 کائناتیں اور ہوں بڑی جنت عطا کر دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ یا اللہ تو اللہ ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ لفظ بولے یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، جا میں تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جنت اتنی بڑی ہوگی، یہ آخری جنتی کا مقام ہے، اور جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے وہ تو اب اتنی بڑی جنت ہے مگر جنت میں کوئی تھانے دار نہیں، بولو تو نہیں ہوگا، جنت میں کوئی ایس ایچ او، جنت میں کوئی ڈی ایس پی، یہ تھا یہ نہ تو تاری جان چھوڑ جائے گی، پر مولوی اتنے بھی ہوں گے، سارے تو تاری جان چھڑنی نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا بہرحال کیوں؟ کیونکہ جنت میں جھگڑا کوئی نہیں، جنت میں فساد کوئی نہیں، جنت میں لڑائی کوئی نہیں، جنت میں حسد کوئی نہیں، جنت میں بغض کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تھانے دار اور خلیفہ اور یہ سارے عہدے وہاں ہوتے ہیں جہاں فساد ہو، جھگڑا ہو، وہاں ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نائب ہو، خلیفہ ہو۔ تو جب اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجوں گا، تو فرشتوں نے اس پر قیاس کیا کہ اگر نائب نے آنا ہے تو پھر جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی، اور انہوں نے کہہ دیا یا اللہ تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو جھگڑا بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ دوسرا جواب کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا۔ نمبر 3،
تیسری بات یہ فرمائی علماء نے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا. بولیے لوہے، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو جو ملائکۃ المقربین ہے نا، انہوں نے لوح محفوظ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے وہاں سے پڑھا تھا کہ انسان ایسے ایسے کریں گے، تو انہوں نے وہی پڑھ کے اللہ کو بتا دیا کہ یا اللہ تو اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے کہ جو قتل ریزی کرے گی، خون بہائے گی، فساد ڈالے گی، تو اس پر اللہ نے خلافت دینی ہے تو ہم کو عطا کر دے. ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو. اچھا جی، اگلی بات، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی. اللہ نے سب نام سکھا دی حضرت آدم علیہ السلام کو. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر یہ ساری چیزیں فرشتوں کے آگے پیش کی. فقال انبئونی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. سبحان اللہ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بھائی تمہارا یہی دعویٰ تھا نا خلافت ہم کو دے دو، تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا، فرشتے کہیں گے سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی ہمیں وہی پتہ جو تو نے سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی جانتے نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. قال، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا آدم انبئہم، آدم اب آپ بتائیں. سبحان اللہ، یہ فرشتوں اور انسان میں امتیاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا انبئہم، اب آپ بتائیں مجھے باسمائہم، ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کی، تو قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم، میں جانتا ہوں. جی بولو میں جانتا ہوں. غیب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا غیب. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس سے ایک، اس ذات سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. بولو جو تم چھپاتے ہو. اب ظاہر تو کر دیا کہ یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، مگر چھپائی کیا چیز کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اچھا یہ کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلافت دے دے، کیا کہا تھا؟ وہ تو فسادی ہوں گے، خون بہائیں گے، ہم ہیں تیری عبادت کرنے والے. تو یہ چیز چھپا دی اندر کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں. بولو خلافت کے. اللہ نے فرمایا مجھ سے چھپاتے ہو، میں تو زمین آسمان کا ایک ایک ذرہ جانتا ہوں، مجھ سے تو ایک ذرہ بھی چھپ نہیں سکتا. زمین آسمان کا غیب جانتا ہوں، تم مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں پھر اب آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے. مثلا یہ ہانڈی ہے، یہ دہی ہے، یہ چمچہ ہے، ایسے بڑی چیزوں کے نام سکھا دیے. اور پھر فرشتوں کے آگے وہ ساری لسٹ پیش کی کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں آتے ہیں نہیں ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم کو ان کے سامنے کہا کہ اب آپ بتائیں آدم ان چیزوں کے نام کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر وہ نام بتائے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا کہ میں زمین آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. بولو جو تم. اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تعلیم کس کو دی تھی؟ سارے نہیں بولتے. جزاک اللہ. آپ بولتے مجھے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے. تعلیم دی حضرت آدم کو، اور امتحان کس سے لیا؟ بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے نا. تعلیم کسی کو دے رہا ہے اللہ، اور امتحان کسی سے لے رہا ہے. مثلا آپ ایک طالب علم کو پڑھاتے ہیں سارا سال، اور جب امتحان کی باری آتی ہے
تو انہوں پھڑ کے لائے جو جناب موٹر سائیکل کی دکان سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب اس کو نہیں آتا تو آپ کہتے ہو پتا کیا سی نا تو ہے ہی سچا نہیں ہے، جی تو محنت کی تھی انہیں تینوں آ تو جاتا. ہر بندہ کہے بھائی تو نے تو اس کو سکھایا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے آئے گا. تو اللہ نے تعلیم دی حضرت آدم کو اور امتحان لیا فرشتوں سے. بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جس کو تعلیم دی تھی امتحان بھی اسی سے لینا چاہیے تھا نا. اب اس کا جواب بھی آپ سمجھے ذرا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام بتائے تھے نا، تب فرشتے بھی وہاں موجود تھے. بولیے فرشتے بھی وہاں موجود تھے. فرشتوں کے سامنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام بتائے تھے، مگر آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو یاد کر لیا اور فرشتوں نے یاد نہیں کیا. وہ کیوں نہیں یاد کیا؟ مثلا مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا آدم کھنڈیا اسے کہتے ہیں، چمچہ اسے کہتے ہیں، یہ دال ہے، یہ چمچی ہے، یہ گلاس ہے. مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ آدم کو سکھا رہے ہیں. اب فرشتوں نے کیوں نہیں یاد کیے؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں ہے، اس لیے نہیں یاد کیا. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں ہمارا امتحان ہونا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے آدم کو بھی بتایا، فرشتوں کے سامنے بتایا، مگر یاد کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اب یہاں پر اگر کوئی عالم بیٹھا ہے یا طالب علم درس نظامی کا، اب میں اس کو صرفی نحوی سیغے بتانا شروع کر دوں، ضرب یضرب ضربا فوق ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، گردانے سنانا شروع کر دوں. حالانکہ ہے تو یہ بھی دین، مگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز یاد نہیں رہی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہے. ہاں اگر میں کوئی وظیفہ بتا دوں، نماز کا مسئلہ بتا دوں، کوئی قرآن کی بات بتا دوں، وہ آپ کو یاد رہ جائے گی کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے. تو جو چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے آپ اس کو ذہن میں بٹھاتے نہیں ہیں. تو یہ جو اسماء ہے، فرشتے چونکہ نہ کماتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ کمانا، نہ سونا، نہ اٹھنا، تو یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نام بھی یاد نہیں کیے. حضرت آدم کو یاد ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. جزاکم اللہ خیر. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے اللہ نے سکھایا تو دونوں کو، مگر امتحان فرشتوں سے لیا. بولے امتحان. تو پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا لِآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. پس انہوں نے فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر دیا. بولیے سب نے سجدہ کر دیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے. بولو کن میں سے تھا؟ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا من الجن، کہ شیطان جنوں میں سے ہے. بولیے شیطان جنوں میں سے ہے. اور اللہ نے سجدے کا حکم کس کو کیا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ میں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا نا بھائی. انسان شیطان ہے جنوں میں سے، اور سجدے کا حکم کس کو تھا؟ فرشتوں کو. تو جب ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا سجدے کا، کیونکہ ہے تو وہ جن تھا. فرشتوں کی جنس الگ ہے، جنات کی جنس ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے حکم دیا للملائکہ فرشتوں کو، اور شیطان ہے کانا من الجن جنات میں سے. جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو وہ کافر کیسے بن گیا؟ متکبر کیسے بن گیا؟ اب اس کا بھی جواب سمجھے. قرآن میں ایک جگہ ہوتی ہے تفصیل اور ایک جگہ ہوتا ہے اجمال، یعنی ایک جگہ احکامات مختصر ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پر اس کی تفصیل آ جاتی ہے. یہ تو اللہ نے، میں جو آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 34 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے بیان کیا اجمال، اور تفصیل کہاں بیان کی اس کی؟ سورہ اعراف میں. بولی کہاں بیان کیے؟ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں گے نا 8ویں سپارے میں. اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ابلیس، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اور تجھے کس چیز نے سجدہ نہیں کرنے دیا؟ اب یہاں پتہ چلا اذ امرتک، یہ کاف ضمیر مخاطب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا. یعنی فرشتوں کو بھی حکم ملا تھا، اور جو شیطان ہے جنات کی جنس ہے اس کو بھی حکم. یہ قرآن کہہ رہا ہے امرتک، تجھے بھی حکم دیا تھا اور تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ فسجد الملائکۃ، سب نے سجدہ کیا. الا کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا. اب یہاں یہ ہے پہلی بات تو سمجھو کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا. جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، سجدہ رکوع قیام سب کیا کرتے ہو؟ اکٹھا کرتے ہو. فرشتوں نے بھی ایسے ہی سجدہ کیا، اکٹھا کیا.
یہ اجمعون کا لفظ بتا رہا ہے، اور کلہم سب نے کیا، کوئی فرشتہ بھی سجدے سے خالی نہ تھا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ یہ کلہم کا لفظ بتا رہا ہے۔ اب جب اللہ نے پوچھا کہ بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب سب نے کیا، اب اس نے جواب دیا، اللہ کو کہتا ہے انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ بولیے میں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ میں بلندی ہوتی ہے نا، شعلے بلند ہوتے ہیں، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تو میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں سے ایک بات بتاتا ہوں، ہم آدم علیہ السلام کس چیز سے اللہ نے بنایا؟ قرآن بتا رہے ہیں نا، تو مٹی اڑتی اچھی لگتی ہے یا پاؤں میں اچھی لگتی ہے؟ نہیں سمجھے گا بھائی، اگر آپ مٹی کو پکڑے اور اس طرح اڑا دے کیا خیال ہے، اچھی لگے گی؟ دھول ہوگی نا، سارے کپڑے بھی گندے، منہ بھی خراب ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ اگر مٹی آرام سے ایسے پڑی ہو، زمین پہ پڑی رہے، تو وہ خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، نہ اس کو کوئی جھاڑو مارتا ہے اگر تنگ نہ کرے تو، نہ اس کو کوئی اچھالتا ہے۔ تو انسان چونکہ ہماری اصل مٹی ہے تو انسان کی عاجزی بھی نیچے ہونے میں ہے، انسان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ جھک کر رہے، کیونکہ مٹی کا حسن یہ ہے کہ وہ زمین پر رہے۔ نہیں سمجھے میری بات لگتا ہے بھائی، ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی ہے نا، تو مٹی کہاں پہ خوبصورت لگتی ہے؟ ہاں، تو انسان کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ عاجزی انکساری میں رہے، جھک کر رہے، تکبر کی لعنت سے بچ کے رہے، اکڑ، غرور، شوخی، فخر، یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ جب یہ چیزیں تم پر آئیں گی تو پھر وہی حساب ہو جائے گا جس نے مٹی کو ایسے اچھال دیا، اور وہ جتنی بری لگتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، ایسے بھی انسان تب برا لگتا ہے جب تکبر کرتا ہے۔ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، یہ مٹی والا، میں آگ والا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل دا، اخرج فإنک رجیم، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ وہ نکال گیا، وہ آگے آ رہا، میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ بہرحال اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی طاقت دکھا کر فضیلت ثابت نہیں کی، حضرت آدم کا حسن دکھا کر فضیلت ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد چونکہ بہت لمبا تھا، قد دکھا کر فضیلت ثابت ہے۔ سمجھانا جو چاہتا ہوں اس بات کو پک کرو۔ اگر اللہ فرماتا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کی اتنی طاقت ہے اس لیے سجدہ کرو، تو پھر قیامت تک پہلوانوں نے سب سے اعلیٰ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ فرماتا فرشتوں دیکھو آدم کو میں نے کتنا حسین بنایا ہے اس لیے سجدہ کرو، پھر قیامت تک حسن والوں نے سب سے اعلیٰ ہو جانا تھا۔ اگر اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے آدم علیہ السلام کو قد بہت بڑا عطا کیا ہے اس لیے اس کو سجدہ کرو، پھر قیامت تک قد والوں نے بڑا ہو جانا تھا۔ اور اگر اللہ یہ فرماتا میرا خلیفہ ہے، حکومت دے رہا ہوں اس لیے سجدہ کرو، پھر قیامت تک حکمرانوں نے کہہ رہا تھا ہم سے اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں، مگر اللہ نے نہ حکومت آگے کیا، نہ حسن آگے کیا، نہ دولت آگے کی، نہ قد آگے کیا، اگر کیا ہے تو صرف علم آگے کیا ہے، علم کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے فیصل آباد کے غیور دوستوں کو، مسلمانوں کو، کہ قیامت تک اگر فضیلت ملے گی تو صرف علم دین کی بنیاد پر ملے گی۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا ذی مقام ہوگا، اتنا بڑا ذی عزت مقام ہوگا، اس کا اتنا بڑا شرف و کمال والا ہوگا جتنا علم ہوگا۔ تو جو عالم ہے اس کی عزت بھی اتنی بڑی ہے، بولے کی عزت بھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا کریم کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل وصلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا صحابہ دنیا میں اس کائنات میں سب سے بڑا کریم تو ہے اللہ، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا کریم میں اس دنیا میں بن کے آیا ہوں، اور میرے بعد قیامت تک سب سے بڑا کرم کرنے والا اور احسان کرنے والا امت پر وہ ہوگا
وہ عالم ہوگا جو دنیا کو علم سکھاتا ہوگا. ایسا شخص قیامت کے دن تنے تنہا سردار بن کر آئے گا. تو حضرت آدم کی فضیلت کس وجہ سے ہوئی؟ بولے سارے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. افضل الذکر